اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ یعنی شروع کے 10 دن بہت ہی فضیلت، عظمت و برکت والے ہیں۔ ان ایام میں ہمیں نفلی روزے رکھنی چاہیے اور دن اور رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ اتنے فضیلت والے ہیں کہ ان ایام میں، ان دنوں میں ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ گویا یہ دوسرا رمضان ہے۔ جس طرح ہمیں رمضان میں ثواب ملتا ہے، اسی طرح ملتا ہے اس میں بھی۔ جس طرح ہم رمضان میں شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، ہر رات شب قدر کے لیے عبادت کرتے ہیں، ذی الحجہ کے 10 راتیں شب قدر کے برابر ہیں، 10 کے 10 راتیں۔ اس سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ایک مسلمان جتنا بھی ان ایام میں، ان دنوں میں نیک اعمال اور عبادت کر سکتا ہے وہ ضرور کر لے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا دن جو یوم عرفہ کہلاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ حجاج کے لیے، حاجیوں کے لیے حج کا ایک عظیم الشان رکن یعنی وقوف عرفہ تجویز فرمایا ہے، اور ہمارے لیے خاص کر 9 تاریخ کا روزہ مقرر فرمایا ہے۔ اور اس روزے کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے کے، 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب یہاں ہمیں ایک بات کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ اس قسم کے جو احادیث آئی ہے، فلاں کام کرنے سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بات کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جن جن اعمال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال ہیں، یہ گناہوں سے کیا مراد؟ مثلا روزہ وضو کرنے میں جن عضو کو ہم دھوتے ہیں، اس عضو کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان جب مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف پیدل چلتا ہے تو 1 قدم پر 1 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 1 درجہ بلند ہوتا ہے۔ رمضان کے بارے میں بھی فرمایا کہ رمضان کے جو شخص روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس قسم کے تمام احادیث میں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، یعنی چھوٹے گناہ ہیں۔ جہاں تک کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ کا تعلق ہے، اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اللہ کا کہ بغیر توبہ کے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ اپنی رحمت سے کبیرہ گناہ معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن قانون تو یہی ہے کہ بغیر توبہ کے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ پھر توبہ سے وہ گناہ معاف ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، یعنی اللہ سے ہو، وہ گناہ معاف ہوں گے توبہ سے۔ جن کا تعلق حقوق العباد یعنی بندوں سے ہو، مثلا کسی نے کسی شخص کا حق دبا لیا وغیرہ، تو اس کے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے تب تک وہ اس صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کرے، اس سے معافی نہ کرائے، تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہ تمام فضیلت والے احادیث جو ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے، اس سے وہ صغیرہ گناہ سے متعلق ہے، چھوٹے گناہوں سے متعلق ہے۔ اور ان ایام میں، ان عشرے میں دوسرا عمل یہ ہے کہ تکبیر تشریق 9 تاریخ عرفے کے دن نماز فجر سے لے کر شروع ہوتا ہے، اور ذی الحجہ کے 13 تاریخ کے عصر تک یہ تکبیر کہی جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے،
وہ تکبیر یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، آہستہ پڑھنا خلاف سنت ہے۔ یہ تکبیر تشریق خواتین کے لیے بھی مشروع ہے۔ یہ بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ خواتین اس کو پڑھنا یاد نہیں رہتا، بھول جاتی ہے۔ مرد حضرات چونکہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جب سلام پھیرنے کے بعد کوئی تکبیر کہتے ہیں، انہیں یاد آ جاتا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ خواتین میں اس کا رواج بہت کم ہے اور انہیں یاد نہیں رہتا پڑھنے، اور وہ نہیں پڑھتی۔ اور اگرچہ خواتین پر واجب ہونے کے بارے میں دو قول ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے، بعض علماء کہتے ہیں واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ بہرحال ہر طرح احتیاط اسی میں ہے کہ خواتین بھی، عورتیں بھی اپنے گھر میں ہر نماز کے بعد یہ تکبیر کہیں۔ 9 ذی الحجہ عرفے کی دن نماز فجر سے شروع ہوتی ہے، نماز فجر سے لے کر 13 تاریخ کی ذی الحجہ عصر کی نماز تک، یعنی 5 دن کل 23 نمازیں ہوتی ہیں۔ اس میں تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ مردوں پر یہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، خواتین کے لیے آہستہ پڑھنا ہے۔ اور عورتوں کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ تکبیر کہیں۔ یہ مسئلہ بتائے مرد حضرات گھروں میں، اپنے بیوی بچوں کو بتائے کہ یہ مسئلہ کہ تکبیر ہر نماز کے بعد 9 تاریخ سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا ہے۔ اور عورتوں کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ کہ وہ لکھ کر رکھ لے، یا جس جگہ نماز پڑھتے ہیں وہاں یہ لکھ کر لگا لے، یا جانماز کے پاس کچھ رکھ لے جس سے نماز کے بعد فوراً یاد آ جائے اور یہ تکبیر کہہ لے۔ لہٰذا ان عشرے میں 2 کام تو ضرور کرنا ہے کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، بہت اہمیت ہے، بہت ثواب ہے۔ دوسرا یہ تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ